الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی ذی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ابھی بالکل اپنے ابتدائی سفر میں ہے. نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں رب العزت اس سال کو ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے باعث برکت اور باعث سعادت بنا دے. خدا معلوم یہ سال نو ہو سکتا ہے ہم سب کی موت کا سال ہو، یا ابھی ہماری زندگی نے وفا کرنی ہے، ہمیں اور وقت بھی اللہ نے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے رکھیں، سعادت سے رکھیں اور اپنی عبادت میں لگائے رکھیں. محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں امیر المومنین خلیفہ ثانی بلکہ لا ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یکم محرم الحرام کو حضرت نے جام شہادت نوش فرمایا.
جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو بہت بڑا اقبال بھی دنیا سے چلا گیا اور بہت بڑی سعادتیں بھی اور بہت سی رحمتوں کا دروازہ بھی بند ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پہلے بھی عمر ہے، اسلام کے اندر بھی نام عمر ہے، ان کے باپ کا نام خطاب ہے، حضرت کی کنیت ابو حفص ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ نے انہیں بڑی شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائی تھی، اور جب حلقہ رسالت میں شامل ہوئے، اسلام کے مضبوط قلعے میں داخل ہوئے، تو اللہ نے پھر بھی انہیں بہت سی عزتوں سے سرفراز فرمایا۔ معروف جملے ہیں، تقریباً ہر خطیب یہ جملے اپنی تقریر میں دہراتا ہے۔ میں طالب علم بھی ان جملوں کو دہرا رہا ہوں۔ سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، عمر مراد نبی ہے۔ جملہ پسند آیا ہے تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سارے صحابہ طالب ہیں، عمر مطلوب ہیں، بلکہ اس سے ترقی کر کے ایک جملہ اور بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے صحابہ محب ہیں، عمر میرے نبی کا محبوب ہے۔ اس کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر محبوب ہیں۔ محبوب جو ہوتا ہے، پیارا جو ہوتا ہے، کبھی کبھی لاڈ میں ایسی باتیں کر لیتا ہے جو دوسرے کو ہمت نہیں ہوتی۔ تب ہی تو ایک موقع پہ میرے پیارے پیغمبر ایک جنازہ پڑھانے لگے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا تھا، عرض کیا تھا، اللہ کے نبی یہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ یہ وہی ہے جس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی تھی۔ کسی کو اور یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوئی، حضرت عمر ہی نہیں بات کہی، معلوم ہوا کہ وہ میرے نبی کے محبوب ہیں، محبوب ہی ایسی باتیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جری انسان تھے، بڑے بہادر، بڑے شجاعت کے پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہنے والے دو انسانوں میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کے بڑے خواہش مند تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا فرمائی، پروردگار عالم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ، اسلام کو تو عزت ملنی ہی ملنی ہے، اسلام تیرے ہاں ایک معزز مذہب ہے، رب کائنات، میں عبداللہ کے در یتیم کی یہ خواہش ہے، ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا سبب بنا دے۔ میرے نبی دعا فرماتے ہیں، اس دعا کی قبولیت صحابہ نے کچھ ہی لمحات کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ نے حضرت عمر کی قسمت کو بدلا، ان کی زندگی کی خزاں میں بہار آئی، وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے اور اللہ نے انہیں بھی اور اسلام کو بھی معزز فرما دیا۔ یہ عمر ہیں۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور بات کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، وہ سمجھ گئے کہ اب میری دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک رکا لکھا، پیغام لکھ کے بھیجا، فرمایا کہ میں اپنے بعد خلافت کی باغ دوڑ تیرے ذمے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا، اور یہ جملہ وہی لکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے، وہی بول سکتا ہے جس کی دل کی دنیا پہ محمد عربی نے محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا جب یہ جملہ پڑھا کہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں خلافت تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں، آج کے حکمران بھی دیکھیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پروردہ صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھیے، آج منتیں کر کے وزارتیں مانگی جاتی ہیں، آج منتیں کر کے کہا جاتا ہے اور نہیں تو زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر ہی بنا دو، مگر عمر پوری دنیا اسلامی ممالک کی خلافت ملنے لگی ہے، کوئی معمولی رتبہ نہیں تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا حاجت لی بہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ خلافت لینے کی، ہمارے دل کی دنیا پہ رحمت کائنات نے اتنی محنت کی ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی خلافتوں سے محبت نہیں کیا کرتے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب یہ رکا اور پیغام واپس صدیق اکبر کو ملا کہ عمر فرما رہے ہیں لا حاجت لی بہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، حضرت صدیق اکبر بھی تو پھر میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو صحابی اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ مرید ہے، یہ وہ طالب علم ہے جس کے استاد کو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبم ہم تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تو خود بول کے کہے گا مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ استاد کو اللہ کہہ رہے ہیں، نبی پاک کو، اور اس استاد کے پہلے شاگرد صدیق اکبر کے بارے میں بھی رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، محبوبم آپ بھی کہیں گے فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا جو مرید ہے پہلا شاگرد ابو بکر ہے، اسے بھی ہم اتنا دیں گے کہ یہ بھی بول کے کہے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ مولا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر کی تو ریسیں ہی نہیں، ابو بکر اس صف میں کھڑے ہیں کہ جس صف میں ان کے دائیں بائیں اور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ابو بکر کی کیا باتیں۔ حضرت عمر نے جب واپس بھیجا نا لا حاجت لی بہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس خلافت کی، صدیق اکبر نے جواب میں ایک رکا لکھا اور اس پہ کیا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو عمر فاروق کی ضرورت پڑ گئی ہے رضی اللہ عنہ، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، یہ عمر کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، خلافت کو ضرورت ہے کہ عمر جیسا کوئی انسان آئے اور خلافت کی گاڑی کو آگے چلا کے لے جائے۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے آپ نے بڑا سخت مزاج بندہ چنا ہے، بڑا سخت طبیعت والا بندہ آپ نے چن لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا استخلفت خیر خلق کا، پروردگار میرے یار کہتے ہیں کہ میں نے ایک سخت مزاج آدمی خلافت کے لیے چنا ہے۔ سنیے گا میرے نوجوان بھائی، توجہ کیجئے بھائی جوید صاحب جلدی، استخلفت خیر خلق کا، یہ جملہ بول کے میں ذرا اس کو ہائی لائٹ بھی کروں گا، اس کی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف فرمائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا پروردگار گواہ رہنا، میں نے تیری ساری مخلوق میں سے بہترین انسان خلافت کے لیے چنا ہے اور اس کے سپرد خلافت کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔
اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، ابھی میں کھولنے لگا ہوں پھر بات سمجھ آئے گی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے رب کی مخلوق میں سے بہترین انسان خلافت کے لیے چنا ہے۔ یہ صدیق کا گمان تھا، صدیق کا انتخاب تھا۔ منڈیالہ کے لوگوں، پھر نیلے آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں نے دیکھا، اس صفحہ ہستی پہ چلتے ہوئے انسانوں نے دیکھا صدیق اکبر کا انتخاب اور ان کا گمان 100% صحیح ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتوحات ہوئیں جو اور کسی صحابی کے زمانے میں فتوحات نہ ہو سکی تھی۔ کیسے؟ کیسر و کسرا بادشاہ کے پرچم سر نگو ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کیسر و کسرا کے اللہ نے نام کو ختم کر دیا، کیسر و کسرا اس کے نام سے ڈرنے لگے۔ صدیق نے کہا استخلفت خیر خلقک، مولا تیری مخلوق میں سب سے بہترین انسان چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر پھر میں تیری بھی لاج رکھوں گا، عمر سے وہ کام کرواؤں گا کہ کافر بھی بول کے کہیں گے کہ ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جانا تھا۔ یہ صدیق کی عزت بن رہی ہے۔ استخلفت خیر خلقک، اس جملے کو کھولتا چلوں نا تو شاید وقت اسی پہ محیط ہو جائے، لیکن بات کو اختصاراً اجازن آگے بڑھاتا ہوں۔ تھوڑا سا اور اس پہ لطف لینا چاہیے ہمیں اس جملے پہ۔ مولا تیری مخلوق میں سب سے بہترین انسان خلافت کے لیے چنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ گمان پھر 100% پورا ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مؤذنوں کی تنخواہیں شروع ہو گئیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تنخواہیں کس نے شروع کروائی تھی مؤذنین کی؟ حضرت عمر نے۔ طالب علموں، ہم بھی طالب علم ہیں، اس سٹیج پہ کل ہمیں کوئی قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، آج اس پہ بیٹھ کے 2 لفظ بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ کس کی برکت ہے؟ مدارس کی برکت ہے۔ یہ مدارس کا قیام بھی عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ہو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ استخلفت خیر خلقک۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر خیر خلقک تو نے کہا ہے، پھر میں اس کی خیریت بتانے لگا ہوں۔ جیل خانوں کا قیام حضرت عمر نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ توجہ فرمائیں، اگلی بات، یہ جو سن ہجری والا سال ہے، عربی میں اسے تقویم کہتے ہیں، اردو میں انگلش میں جسے ہم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا ابتدا بھی حضرت عمر نے فرمائی تھی۔ یہ مہینے نہ ہوتے، یہ اس طرح تاریخیں نہ ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا، فلاں تاریخ کو یہ میرا کام ہے۔ یہ آسانیاں کیوں ہوئی؟ حضرت عمر نے یہ کام شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، استخلفت خیر خلقک، یہ عمر تو اتنا مبارک شخص ہے، جب اسلام لے کے آئے تھے نا کعبے میں سب سے پہلے بآواز بلند اذان ہوئی تو حضرت عمر کی برکت سے ہوئی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف فرمائیں، حضرت عمر وہ شخصیت ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا استخلفت خیر خلقک، عدالتوں کا قیام، آج سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، جو بھی عدالتوں کا قیام ہے یہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ کہو رضی اللہ عنہ۔ یہ کن کی برکت ہے؟ حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ۔ اور بے شمار کام ہے۔ ایک بات کر کے میں پھر بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ آج حضرت عمر کے دور میں جتنے ممالک اسلام میں داخل تھے وہ رقبہ کتنا بنتا تھا؟ اونچی آواز سے بولیں۔ 22 لاکھ مربع میل۔ ذرا دہرائیں اس کو، 22 لاکھ مربع میل۔ آج اس 22 لاکھ مربع میل کو ہم اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، اس پورے خطے پہ جس پہ اکیلے عمر بادشاہ ہیں، اکیلے عمر حکمراں ہیں، اکیلے حضرت عمر فرما روا ہیں، آج 22 لاکھ مربع میل پہ 15 ممالک بنے ہوئے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ 15 ممالک ہیں اس خطے پہ، جس خطے کی اکیلی باغ دور سنبھالی ہوئی تھی تو خطاب کے بیٹے عمر نے سنبھالی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت کے دور میں عدل و انصاف ہے، حضرت کے دور میں بڑا چھوٹے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس اتنا ہے، اتنا احساس ہے اپنی ذمہ داری کا۔ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے
اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا، قیامت کے دن رب عمر سے پوچھیں گے کہ تیری بادشاہت میں، حکمرانی میں یہ جانور بھوکا کیوں مر گیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ مڈیالہ کے لوگوں، آج اس دنیا کو ہم نے دل لگا کے اپنا ساری زندگی کا مقصد بنا لیا ہوا ہے۔ نماز رہ جائے میری دکان نہ روے، رب کا حکم رہتا ہے تو رہ جائے میری ناک نہ کٹے۔ حضرت عمر جن کی شان سن رہے ہو، انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، اس انگوٹھی پہ ایک نصیحت لکھوائی ہوئی تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر اگر نصیحت حاصل کرنی ہو نا کسی نے تو موت ہی انسان کے لیے نصیحت ہے۔ کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے انسان کو نصیحت حاصل کر لینی چاہیے کہ آج اس کا جنازہ ہے، کل میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ یہ حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا۔ ذرا سوچیں، پچھلے سال ان دنوں میں اسی مسجد میں ہمارے بزرگ حاجی بشیر صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے، اور کئی نمازی کئی مسجدوں میں ہوا کرتے تھے، اب وہ قبروں میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے سود کھانے والے، تجھے اگر اور نصیحت نہیں تو کسی مرنے والے کا جنازہ دیکھ لے۔ اے وراثت میں فرق لگانے والے، جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والے، اے فرق حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لگانے والے، اگر نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن ہے، اگر اس سے بھی نصیحت حاصل تو نہیں کرتا تو پھر کسی کی موت دیکھ لے، یہی تیرے لیے نصیحت کافی ہو جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں پھر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کی گاڑی کو چلانا ہے، وہ تو چلنی ہے، وہ تو آپ کا وعدہ ہو چکا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ مولا کوئی سبب بھی تو بنے گا نا، یہ مدرسہ تو چلنا تھا، اس کی بہاریں تو دیکھنی تھی، رب نے سبب آپ کے علاقے کو بنا دیا، آپ کے چہروں کو بنا دیا، سبب کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اسلام کی گاڑی چلانی ہے تو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کو سبب بنا دے۔ جب یہ دعا ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا آسمان کو چیرتے ہوئے پہنچی، اللہ نے تقدیر میں فیصلہ فرما دیا کہ خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کے آغوش میں نے داخل کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ دن آیا، حضرت عمر بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوست کہنے لگے عمر، مسلمانوں کا جو نبی ہے نا وہ ایک رب کو پکارتا ہے، وہ ایک خدا کو پکارنے والا ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ، یہ بت حاجت روا نہیں، حاجت روا ہے تو صرف کون؟ یہ کوئی آواز تو نہیں یار، ذرا اونچی آواز سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، سنیں یہ لفظ تو سب کو یاد ہے نا، قبروں پہ سجدہ کرنے والا بھی کل کہے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی اس کا مفہوم بھی سمجھا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی بیماری اور صحت دینے والا نہیں، کوئی دور و نزدیک سے پکارے سننے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی دستگیر نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو الا اللہ، صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ ایک مسئلہ سمجھا دوں، ہے توجہ آپ کی؟ سنیں گے؟ ایک بات کر دوں، کلمہ کا معنی آیا تو میں ایک بات سمجھا دوں۔ ہر بندے کا جب تعارف کروایا جاتا ہے، میرے چاچو اکرم صاحب بیٹھے ہیں، گجرانوالہ سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہر بندے کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو وہ تعارف ہاں سے ہوتا ہے۔ مثلا میرے بزرگ حاجی اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے کوئی پوچھے حاجی صاحب آپ کون ہیں تو یہ کہیں گے میرا پیٹرول پمپ ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں۔ حاجی لیاس صاحب سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، یہ کہیں گے میرا کاروبار ہے۔ حاجی حنیف صاحب سے کوئی پوچھے یہ کہیں گے ہماری دکان ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو کون ہے تو میں کہوں گا میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، طلباء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ ہر بندے کا تعارف ہے سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے
جس کا تعارف شروع ہوتا ہے تو پہلے نا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا حاجت روا کوئی نہیں، اس جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، اس جیسا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو الا اللہ، صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ سے. ہر ایک کا تعارف اس بات سے، میرے رب کا تعارف شروع ہوتا ہے نفی سے. لا الہ الا اللہ، لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا، کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ میرے رب کا تعارف ہے. اور اسی جملے کو اللہ نے پاکستان کا مطلب بنایا. تو پھر پاکستانی بننا ہے تو پھر عقیدہ بنانا ہوگا کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. علی حجویری اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں مگر داتا نہیں. داتا ہے تو صرف کون؟ گجرات کے دولہ شاہ، وہ اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں. بری امام اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن میری اور آپ کی پکاروں کو سننے والا نہیں. پکاروں کو سننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. یہ عقیدہ بناؤ گے پھر صحیح پاکستانی بنو گے اور پھر کہیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کہنے میں مزہ بھی آئے گا. کہو انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں نے کیا بات شروع کی؟ میرے آقا نے دعا کی، دعا قبول ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے دوستوں کو، اچھا یہ جو نبی ہے یہ صرف ایک خدا کو مانتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے. آج پھر مجھے کرنے دو ایک کام، میں اس نبی کا سر قلم کرتا ہوں، سر قلم کرتا ہوں. 2 تلوار مجھے. عمر کی تلوار نیام سے نکل آئی. یا عمر کی تلوار بھی نیام سے باہر رہا کرتی تھی. جب بھی کوئی بات ہوتی اللہ کے پیغمبر اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کو تلوار سے سیدھا کرتا ہوں. ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا. دونوں میرے آقا کے پاس گئے. آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. منافق کہتا ہے میں مطمئن نہیں. وہ دونوں چلے گئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ. صدیق نے فرمایا میرے نبی نے جب فیصلہ کر دیا تو ابو بکر کی کیا مجال ہے؟ منافق کہنے لگا مجھے اطمینان نہیں. وہ دونوں حضرت عمر کے دروازے پہ گئے. سنیے گا، حضرت عمر کو جا کے بتایا کہ نبی پاک نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. یہ منافق ہے، یہ مانتا نہیں ہے. اس کو تو نہیں کہا منافق ہے، یہ نہیں مانتا تھا، وہ منافقین میں سے. حضرت عمر فرماتے ہیں صبر کرو میں آ رہا ہوں. وہ منافق خوش ہو گیا. پتنی اندر سے کوئی کتاب لینے گئے ہیں، وہ کھول کے دکھائیں گے اور میرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور آ کے اس منافق کا سر قلم کیا. فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت نے تلوار پکڑی، آئے میرے نبی کی خدمت میں. کس بات سے خدمت میں نہیں آ رہے؟ ارادہ غلط ہے، قتل کرنے کے لیے آ رہے معاذ اللہ. بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک خدا کو ماننے والا باقی خداؤں کو جھوٹا کہنے والے نبی کو آج مارنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ادھر تو ضرور جائیں لیکن پہلے اپنے گھر کا بھی خیال کر لیں. دوجے نو وٹے ضرور مارو اور اپنے منجے تھلے ڈانگ بھی پھیریا کرو. اپنے گھر تو دیکھ، تیری بہن اس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تیرا بہنوئی اس پہ فدا ہو چکا ہے. حضرت عمر نے راستہ بدلا، بہن کے گھر گئے اور جب دیکھا بہن کے دروازے پہ تلوار ہاتھ میں ہے. بہن نے کہا آج بھائی غصے میں آ رہا ہے، کہیں قرآن کی گستاخی نہ ہو جائے، اس کتاب کو چھپا دو. اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. عمر نے کہا بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی ذرا سناؤ. حضرت عمر نے بہن کو تماچا مارا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا. حضرت عمر فرمانے لگے مجھے سناؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر نے، بہن نے کہا پہلے غسل کر کے آ، پہلے تو پاک ہو جا. ٹھیک ہے تیری رگوں میں میری رگوں میں ایک ہی ماں کا خون ہے، ایک ہی باپ کا خون ہے، مگر اس کتاب کو ہاتھ وہ لگاتا ہے جس کا بدن بھی پاک ہو اور اس کا عقیدہ بھی پاک ہو جائے. غسل کر کے آئے. حضرت عمر غسل کر کے آئے. بہن نے قرآن کی تلاوت کی. حضرت عمر کی ہدایت کے لیے قرآن کی وہی آیات سبب بن گئی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے. کہو سبحان اللہ. کیا آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. ادھر پانی کی بارش ہو رہی ہے، ادھر ہم قرآن کی بارش کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. ایک دفعہ پڑھ لیں ذرا اللہم صیبا نافعا. یا اللہ پانی کی بارش ہے
ہم سب دعا کرتے ہیں اس جمعے کی برکت سے ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے۔ سنیے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ حضرت عمر کی بہن قرآن کی یہ آیات کی تلاوت کر رہی ہے، عمر کی بہن کی زبان قرآن کے ان نغموں سے معطر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کا دل جو پہلے بڑا سخت ہے کفر کی وجہ سے، اس میں نرمی آ رہی ہے، اس میں خفت آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے قرآن کی یہ آیات سنی، بہن سے کہنے لگے، اے بہن میں غلطی پہ ہوں، تو سچ پہ ہے، میرا ہاتھ پکڑ، میں بھی اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جا تو قتل کرنے کے لیے رہا تھا، اب انہیں قتل نہیں کرنا، میں خود قتل ہو کے کفر کو چھوڑ کے اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر چل پڑے، میں تشریف فرمائیں، اپنے گھر میں تشریف فرمائیں۔ ابھی کفار کی طرف سے خطرہ ہے، مسلمانوں پہ حملہ ہونے کا، اللہ کے نبی پہ حملہ ہونے کا۔ ایک صحابی میرے نبی کے گھر کے دروازے پہ پہرے دار بن کے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ دور سے دیکھا خطاب کا بیٹا، جس میں جرأت بھی کمال کی، جس میں بہادری بھی کمال کی، جس میں غصے کا عالم اتنا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت عمر جب آ رہے ہیں، صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی عمر آ رہے ہیں، ان کا ارادہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، آج تک تو کبھی نہیں آئے، آج کیا ہوا جو آپ کے دربار رسالت میں وہ حاضر ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی ہم تو انہیں روکنے لگے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے لگے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، آج میرے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے، میری دعا رب کے دربار میں قبول ہو گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے عمر کسی غلط ارادے سے نہیں، عمر اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، میرے نبی کے قدموں میں آئے، ہاتھ مبارک پکڑا، ہاتھ مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے نبی جی بڑی ہو گئی آپ کی مخالفت، بڑی مخالفتیں کی ہیں، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ جو ہی پڑھا، کچھ دیر پہلے حضرت عمر کا شمار کسی اور طبقے میں تھا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، فوراً اس طبقے کے وہ ممبر بن گئے جس طبقے کو اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنانا ہے۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب اسلام قبول کر لیا ہے اب اس طبقے کے ممبر بن گئے ہیں۔ جو طبقہ چلتا تو زمین پہ ہے، آسمان سے اعلان ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت عمر کا شمار کسی اور طبقے سے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کا اس طبقے سے شمار ہو گیا جس طبقے کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ کوئی بھی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں جنتی ہوں، میرا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتی ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے، وہ دنیا میں اعلان کر سکتے ہیں، لوگوں ہمیں دیکھو، ہم سے ہمارا رب راضی ہو چکا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سبحان اللہ، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، سارے صحابہ خوش، اور وہ جو پیچھے یار بیٹھے تھے کہ ابھی خبر آئے گی نبی پاک کا سر قلم ہونے لگا معاذ اللہ، جب ان کو پتا چلا کہ عمر بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ نہیں، یہ قرآن ایسی تاثیر والی کتاب ہے جس کی زندگی میں آئے قرآن اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، نماز کا ٹائم ہوا، میرے آقا نے صحابی کو کہا اذان دو، صحابی اسی کمرے میں اذان دینے لگے۔ عمر نے کیا پھر انج تے نہیں نا جی ساڈے آن تو بعد بھی ڈر ہوئے اسلام وچ
تو پھر ساڑھے اسلام قبول کرن دا فائدہ کی؟ نہیں اللہ کے نبی، نہیں اللہ کے نبی، بڑی ہو گئی چھپ چھپ کے اذانیں، بڑی ہو گئی چھپ چھپ کے نمازیں۔ آج خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، میرے آنے سے کوئی انقلاب بھی تو آنا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی یہ صحابی جو چھپ کے اذان دینے لگے ہیں انہیں منع کر دیجئے۔ آج کمرے میں چھپ کے اذان نہیں، آج بیت اللہ میں اذان ہوگی۔ آج کمرے میں نماز نہیں، آج بیت اللہ میں سرعام نماز ہوگی۔ اور رہی بات کہ کوئی اذان کو روکے، کوئی نماز کو روکے، تو پہلے خطاب کے بیٹے سے بات کر کے پھر آپ کے قریب آئے گا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، اسلام کو عزت ملی، اذانیں شروع ہو گئیں سرعام، نمازیں کھلے عام شروع ہو گئیں، میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی، اللہم اعز الاسلام۔ مڈیالہ کے لوگوں، میرے نبی نے یہاں بھی عمر کو مانگا تو کس کو پکارا؟ اونچی آواز سے یار، کس کو پکارا؟ میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا، نبی بھی ہو مگر حاجت روا نہیں، داتا نہیں، داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہم مسئلۃ الدعاء مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، سارے نبیوں کا مسلک کیا تھا کہ دعاؤں کو سننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عمر کی یہ اسلام لے آئے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی ولی، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میرے آقا خاتم المرسلین خاتم النبیین ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، اے میرے نبی تیرے پیارے صدیق کا تذکرہ بھی ہو گیا، اشداء علی الکفار، یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ طالب علم تو تیرے مدرسے کے ہیں، یہ مرید تو تیری خانگاہ کے ہیں، مگر فوج میری ہے۔ شاگرد تیرے مدرسے کے ہیں لیکن فوج کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اولئک حزب اللہ، میرے نبی یہ مرید تیرے ہی صحیح، یہ شاگرد آپ کے ہیں لیکن یہ فوج کس کی تیار ہو رہی ہے؟ رب ذوالجلال کی۔ یہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیا۔ آپ دیکھیں بات تو بڑی لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو آگے لینا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ 2 سال اور کچھ مہینے ہے، وفات پا گئے، حضرت عمر کے ذمے خلافت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سال خلافت فرمائی؟ اپنے دور کے اندر بڑے انقلاب برپا کیے۔ جب خلیفہ بنے نا تو میں کچھ باتیں ان کی سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی خلافت کے بعد اللہ نے ان میں کتنی عاجزی پیدا فرما دی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ یاد رکھو مڈیالہ والو، عاجزی سے انسان بلند ہوتا ہے، عاجزی کرنی چاہیے۔ میں سے کچھ نہیں بنتا۔ جب میں آتی ہے نا گندم کے پودے میں، جب وہ اپنا سر ہلانے لگتا ہے، میں آتی ہے، میرے ساتھ اب پھل لگ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں کسان کو کاٹ دے اس گندم کو، یہ سر ہلانے لگی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، عاجزی میں عزت ہے، تکبر میں عزت نہیں ہے۔ حضرت عمر کتنے عاجز انسان ہیں۔ حضرت عمر ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، گزر گئے، پھر گزرے، پھر رونے کی آواز آئی، گزر گئے، پھر گزرے، رونے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دی، فرمایا کیا ماجرا ہے؟ اندر سے آدمی آیا، امیر المومنین یہ بچہ سال کا ہو گیا ہے اور آپ کا قانون ہے کہ جب بچہ سال گزر جائے دودھ پینا چھوڑے تو اس کے بعد پھر اس کو دوسری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے بیت المال سے۔ اب اس کی ماں دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، چلے گئے۔ صبح اپنی شورا کو بلایا اور اعلان کیا، قانون بدل دیا کہ اب بچوں کی بڑی غذا شروع ہوتے وقت وظیفہ نہیں، بچے کی ولادت پہ ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے افسوس سے، ہائے عمر تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے۔ یہ عاجزی ہے، حالانکہ ان کا اپنا اصول تھا اور شورا نے طے کیا تھا۔ ایک دفعہ گھر سے نکلے، توجہ کیجئے، ایک بوڑھا یہودی دیکھا کسی سے مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر چپ کر کے گزر نہیں گئے، منگن دیو منگدا ہے۔ انہوں نے فرمایا میری دور میں ایسے قانون بن گئے کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ اس یہودی کو بلایا، کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا پیسے مانگ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تجھے بیت المال سے جو ہم دیتے ہیں کیا وہ کافی نہیں؟ کہنے لگا وہ تو مجھے بالکل کافی ہے۔
میرا پیٹ اس سے بالکل بھر جاتا ہے، مانگ اس لیے رہا ہوں کہ سال بعد آپ کو ٹیکس بھی تو دینا ہے نا، وہ میرے پاس خرچہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، ہنر مجھے نہیں آتا، تو میں مانگ کے گزارا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے صبح ہوئی شورا کو بلایا اور فیصلہ فرمایا کہ جتنے کافر ہیں ان سب کو بتا دو، جس میں کمانے کی ہمت نہیں، کوئی اس کے پاس ہنر نہیں، عمر اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اس کا ٹیکس ہی نہیں لیا کریں گے، وہ دن میں لوگوں کے پاس کمائے اور پھر ہمیں دے اور ہم وہ پیسے کھائیں۔ عمر کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ٹیکس ہی معاف کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں رحم ہے۔ اور دیکھیں ایک واقعہ اور سنا دوں، آج کے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے گلدستے کے حکمرانوں کو بھی دیکھیں۔ میرے یہاں حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ایک بات کرنی ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بات بعد میں سنیں گے، پہلے ایک بات کا جواب دیں، یہ جو آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، ہمارا تو کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، یوں سمجھے گویا کہ فرمایا کہ جا یہ نیب کے اندر جا کے رٹ دائر کر، عدالت میں پوچھ۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا، عبداللہ جواب دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بات ایسے ہی ہے، اس کپڑے سے کرتا تو نہیں بن سکتا تھا، میرے حصے کا جو کرتے کا کپڑا تھا میں نے ابا جی کو دے دیا تاکہ ان کی قمیض بن جائے۔ جب یہ جواب ملا اب اس صحابی نے کہا جی فرمائیے، آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح اور اس پہ ہم عمل بھی کریں گے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کوئی یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا، رعایا احتساب کر رہی ہے حکمران کا، ایسے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جن کے اندر عاجزی کا یہ عالم ہے۔ اب سنیے حضرت عمر کی ایک دعا اور پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر دو دعائیں بہت کیا کرتے تھے، پہلی دعا کیا تھی حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ؟ توجہ کیجئے، حضرت عمر کی وہ دعا دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دعا کیسی قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک۔ اے میرے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میں عمر تیرے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ شہادت کی موت تو ملتی ہے میدان جنگ میں، محاذ جنگ میں، اے میرے اللہ میں نے شہادت کی موت بھی حاصل کرنی ہے۔ وَجَعَلْ مَوْتِي وَقَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، تیرے پیارے پیغمبر کا جو مبارک شہر ہے مدینہ منورہ، مجھے موت بھی مدینہ میں آئے اور قبر کی جگہ بھی مدینہ میں ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی، اب دعا قبول ہونے لگی ہے۔ حضرت عمر حج کر کے واپس آنے لگے، وادی محصب میں آرام کر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، چاند کو دیکھا، بڑی اس کی نورانیت، اس کی روشنی کو دیکھ کے صحابہ کو فرماتے ہیں دیکھو چاند کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے لڑکپن جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، ایسے ہی انسان پہ بھی بڑا لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے اور پھر دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت عمر حج کر کے واپس مدینہ میں تشریف لائے، آپ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آ گیا، شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ، فیروز نام، اور ابو لؤلؤ اس کی کنیت، لؤلؤ اس کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے، اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ۔ وہ چکیاں بنایا کرتا تھا اور کبھی کوئی کہے تو وہ خنجر بھی بنا کے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن آ کے کہنے لگا امیر المومنین، یہ جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں، 100 درہم ہر سال مجھ سے لیتے ہیں، آپ ذرا سفارش کر دیں کہ وہ مجھ سے محصول تھوڑا لیا کریں۔ آپ نے فرمایا پورے عرب میں تیرے سوا کوئی چکی بنانے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی اجرت تجھ سے لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ غلام غصے میں آ گیا، اس نے بات دل میں رکھ لی اور اس نے کہا کبھی بدلہ لوں گا آپ سے۔ حضرت عمر نے ایک دن فرمایا اے ابو لؤلؤ مجھے بھی ایک چکی بنا دے۔
وہ غلام کہنے لگا میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا کہ قیامت تک اس کے تذکرے باقی رہیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو یہ ہے غلام، مجھے میری موت کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ صحابہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے امیر المومنین اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی جرم کیا نہیں، پہلے کیسے سزا مل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کہنا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں در ہے، ہر ایک کو جگا رہے ہیں چلو نماز کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، اندھیری رات ہے، اندھیرا ہے مسجد نبوی میں۔ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے پہلی صف میں پہنچے، تکبیر ہوئی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ابھی یوں ہی فرمایا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہی کہی فرمائی، وہ غلام چھپ کے مسجد میں بیٹھا ہے، وہ آگے بڑھا اور اس نے خنجر بنایا ہوا تھا جس کے دونوں طرف سرے تھے، اور پھر ان کو زہر میں ڈال کے بڑے عرصے سے اس نے رکھا ہوا تھا تاکہ عمر کو ماروں، فوراً زہر جسم میں جائے اور حضرت عمر شہید ہو جائیں۔ حضرت عمر کے پیٹ پہ 3 وار کیے، 3 ضرب کاریاں کی، حضرت عمر کا پیٹ چاک ہو گیا، انتڑیاں نکل کے باہر آ گئیں، خون باہر نکلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہوئی، فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے خلیفہ نماز بنا کے فرمایا نماز پوری کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن نے نماز پوری کی، جلدی جلدی سے نماز پڑھا دی، اور نماز کے بعد وہ ابو لولو بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نماز کے درمیان بھی کی تھی، لیکن صحابہ کی صفیں اتنی سخت بنی ہوئی تھی کہ وہ باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چنانچہ جب بھاگنے لگا ہے اس نے اپنا خنجر یوں دونوں طرف مارنا شروع کیا، 13 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، 7 صحابہ شہید ہو گئے، اور ایک صحابی نے پیچھے سے بڑی ٹوپی اس پہ پھینک کے اس کو پکڑ لیا۔ جب غلام نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، میں بچ نہیں سکتا، اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی، مر گیا۔ حضرت عمر کو بتایا گیا عمر امیر المومنین آپ کو فلاں مجوسی غلام نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، میری ایک دعا قبول ہو گئی کہ کافر نے حملہ کیا ہے، میرے بچنے کی گنجائش نہیں، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ مجھے اب شہادت کی موت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 26 ذوالحج کو یہ معاملہ پیش آیا، 22 ہجری تھی، 3 دن حضرت عمر بیمار ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اور جب زخمی حالت میں ہے بچنے کی امید نہیں، تو پھر 1 محرم الحرام 23 ہجری کی ابتدا ہوئی، حضرت عمر جام شہادت نوش کا فرما گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا جاؤ امی جی کو جا کے کہنا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ کے حجرے میں اپنے صاحبین کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اور فرمایا بیٹے آج جا کے یوں نہ کہنا امیر المومنین یوں کہہ رہے ہیں، اما جی کو کہنا عمر یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، جاؤ میں یہ جگہ حضرت عمر کو گفٹ کرتی ہوں، وہ یہاں دفن ہو جائیں۔ حضرت عمر کے پاس جب بیٹے آ رہے تھے جواب لے کے، انہوں نے فرمایا 1 منٹ ابھی یہ مجھے پیغام نہ سنانا، مجھے ذرا بٹھاؤ۔ حضرت عمر کو تکیہ لگا کے بٹھایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سناؤ میری اماں جی نے کیا کہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اماں جی کہتی ہیں میں آپ کو وہ جگہ گفٹ کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً شکریہ ادا کیا کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ قبر کی جگہ ملنے لگی ہے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفنا دیا جائے، پھر میری چارپائی اماں جی کے حجرے کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے پھر کہنا اماں جی اس وقت شاید محبت میں آ کے آپ نے اجازت دے دی ہو، اب پھر سوچ لیں، وہ جگہ تو آپ کے دفن ہونے کے لیے ہے، اگر اجازت ہو تو عمر کو دفن کر دیں، وگرنہ جنت البقیع سے اور پیاری جگہ اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اماں جی نے فرمایا رو رہی ہیں عمر کو میری جگہ پہ دفن کر دو۔ حضرت عمر کو نبی پاک کے ساتھ قبر کی جگہ ملی، اللہ نے گویا کہ منظر دکھایا عمر آپ نے تو 2 چیزیں مانگی تھی، شہادت کی موت اور مدینہ منورہ میں موت آئے، ہم نے آپ کو 3 چیزیں عطا کی ہیں، شہادت بھی دی ہے، مدینہ کی موت بھی دی ہے، اور قبر بھی نبی پاک کے پہلو میں عطا کر دی ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے اور ان کے مشن کو ہمارے وقت کے حکمرانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔